السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلخیص معانی القرآن کی 78ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کس نشست میں سورۃ الملک سورہ نمبر 67 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورۃ الملک مکیہ، وجہ تسمیہ، اس سورہ کا الملک نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سورہ کے آغاز ہی میں تمام جہان کی مملکت، بادشاہت اللہ کی قدرت اور قبضے میں ہونا بیان کی گئی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہونے کی وضاحت کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام الملک رکھا گیا۔ زمانہ نزول، یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا نزول مکہ کے وسطی یعنی درمیانی دور میں ہوا ہے۔ مرکزی مضمون حیات و موت کی تخلیق کا تذکرہ کر کے ذمہ دارانہ زندگی بسر کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور کائنات کے عجائبات قدرت میں غور و فکر کی دعوت دے کر اپنے خالق کی معرفت حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تعداد آیات، اس میں 30 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 5 میں اللہ کے بابرکت ہونے، صاحب ملک اور قادر مطلق ہونے کا تذکرہ ہے۔ موت و حیات اللہ کی دو مخلوق ہیں جن کی تخلیق کا مقصد انسان کی آزمائش و امتحان ہے، اور تہ بتہ 7 آسمانوں کی تخلیق اور ان کی بناوٹ و سجاوٹ میں غور و فکر کے ذریعے خالق کی معرفت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 6 سے 11 میں کافروں کے لیے اخروی سزا کا ذکر ہے، جہنم کے غیظ و غضب کا تذکرہ ہے، دخول جہنم پر افسوس کرتے ہوئے کفار کے اعتراف جرم کا بھی ذکر ہے کہ اگر رسولوں کی بات ہم دنیا میں سن لیتے اور عقل سے کام لے لیتے تو جہنمی ہونے سے محفوظ رہ جاتے، لیکن اب ان کے پچھتانے اور اعتراف جرم کرنے کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ پر ایمان بالغیب لانے والے، اندیکھے اللہ کو مان لینے والے مومنوں کے حسن انجام کا تذکرہ ہے، مغفرت اور بڑے اجر و ثواب کی بشارت و خوشخبری بھی سنائی گئی ہے۔ آیت نمبر 13 سے 14 میں اللہ کی صفت علیمی اور صفت لطیفی اور صفت خبیری کا تذکرہ ہے۔ انسان ہی کیا، کائنات کی پوری خلقت جو بھی کچھ کرے، کہے، راز و نیاز کی گفتگو کرے یا برملا کسی چیز کا اظہار و اعلان کرے، اللہ انہیں جانتا ہے اور اس کی خبر بھی رکھتا ہے، اس لحاظ سے فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا۔ آیت نمبر 15 سے 30 میں قدرت کے مظاہر و شواہد، آسمان و زمین، چرند و پرند، انسانی اعضاء و جوارے اور زبان جیسی عظیم نعمتوں کا تذکرہ کر کے اللہ اور رسول کی بات ماننے کا حکم دیا گیا ہے، اور کائنات میں غور و فکر، آفاق و انفس میں تدبر و تفکر کی تعلیم دیتے ہوئے مقصد حیات سمجھایا گیا ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف و مطمئن ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ گزشتہ قوموں پر نازل شدہ عذاب سے عبرت حاصل کرنے کی تاکید کے ساتھ شکر گزاری کا درس دیا گیا ہے، اور بے خوف اور نڈر بن کر زندگی بسر کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ جب اللہ رحمان ہی تمہارے ساتھ تمہارے کرتوت بد کے نتیجے میں عذاب کا ارادہ کر لے تو تمہیں اس کی پکڑ سے کون بچا سکتا ہے؟
کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر وہ تمہیں روزی سے محروم کرتا ہے، اگر وہ تمہیں روزی سے محروم کرنا چاہیں تو تمہیں کوئی روزی دے بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے آنکھ، کان، دل و دماغ بخشا ہے، ان کی شکر گزاری کرو۔ ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کی فکر کرو، قیامت ضرور آئے گی۔ اس کا صحیح علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے۔ جب قیامت کو بہت ہی قریب سے دیکھ لو گے تو تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے۔ دنیا آخرت کی تباہی و بربادی سے بچانے والا اللہ ہی ہے، اسی پر ایمان لاؤ اور اسی پر مکمل توکل و بھروسہ کرو، ورنہ جس شیریں و میٹھا پانی سے تم عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہو، جس شیریں اور میٹھا پانی پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے، اگر اللہ نے اسے زمین سے، اگر اللہ نے اسے تمہارے دسترس سے باہر کر دیا اور زمین کی تہہ تک پہنچا دیا کہ جہاں تک تم طاقت و توانائی نہیں رکھتے پہنچنے کی، اس زمین کی سطح سے پانی لانے کی تم قدرت نہیں رکھتے ہو، تو تمہاری زندگی کیسے گزرے گی؟ قرآن مجید نے انسان کو تنبیہ کی ہے کہ بے شمار نعمتوں کے سہارے تمہاری زندگی گزر رہی ہے، کہ ان نعمتوں کی ناقدری کرنے کے نتیجے میں یہ نعمتیں چھین نہ جائے اور تم عذاب الہی کے شکار نہ ہو جاؤ۔ اس لیے اگر عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ایک خاص نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وجدان کو جوڑ دیا ہے کہ جس چیز پر ہر جاندار کی جان اور زندہ رہنا منحصر و موقوف ہے، وہ پانی ہے۔ وہ پانی اگر زمین کی سطح میں پہنچ جائے، میاتیکم بماء معین، وہ میٹھا چشمہ سے میٹھا پانی تمہارے پاس کون لائے گا؟ اللہ ربنا ہو یاتینی، اللہ ہمارا رب ہے، وہی ہمارے پاس اس میٹھا پانی کو لائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو۔ اللہ تعالی ہمیں انعامات ربانی کی قدر دانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآنی آیت و سورت کے مطابق صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال بجا لانے کا جذبہ بھی بخشے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔